أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری تمام مسلمان بہنیں، مائیں، بیٹیاں؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی. پچھلے پارٹ میں ہم نے قرآن کا پہلا حق پڑھا تھا کہ قرآن ہم سے اپنا پہلا حق کیا مانگتا ہے اور ہمیں وہ پہلا حق کیسے دینا چاہیے. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ میری تمام مسلمان بہنوں کو وہ حق بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اب قرآن ہم سے دوسرا حق کیا مانگتا ہے؟ قرآن ہم سے دوسرا حق مانگتا ہے کہ اس کی بہترین انداز میں تلاوت کی جائے، اس طرح تلاوت کی جائے کہ جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے اور جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اور اس کو پڑھا. اسی طرح ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ پر اور مجھ پر یہ اہم ذمہ داری ہے کہ ہم بھی قرآن کی تلاوت کا بہترین حق ادا کر سکیں، کیونکہ قرآن ہم سے بہترین تلاوت کا طلبگار ہے. ہم مسلمانوں پر قرآن حکیم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا بڑی ناقدری کی بات ہے، اور جبکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورت کتاب ہے جو اس نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا چاہتا ہے. اسی لیے کہ کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا بھی بہت بے قدری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب الہی کا اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. سورہ بقرہ میں یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. کیا میں اور آپ ایسے لوگوں میں شامل ہیں کہ جو اس قرآن کی بہترین تلاوت اس کے حق کے مطابق کرتے ہوں؟ کیا میں اور آپ اس کا حق پورا کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس قرآن کے تمام حقوق ادا کرتے ہیں؟ جبکہ ہماری سب سے زیادہ حقدار یہ کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم انسانوں پر نازل کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کر سکیں. آمین یا رب العالمین. اس زمن میں سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ قرآن حکیم کی بار بار تلاوت کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اسے سجدہ کیا اور اس کی برتری تسلیم کی. لیکن اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں جہاں مٹی اور گارا شامل ہے وہیں روح ربانی بھی اس میں پھونکی گئی تھی. سبحان اللہ. گویا انسان کی تخلیق کے دو حصے ہیں، ایک اس کا گوشت پوست کا جسد ہے جو مٹی سے بنا ہے، اور دوسرا اس روح پر مشتمل ہے جس کی نسبت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے. اس گوشت پوست والے حصے کی تمام تر ضروریات زمینی وسائل سے ہی پوری ہوتی ہیں. ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ اسی زمین سے حاصل ہوتا ہے. ہمارا لباس جن چیزوں سے تیار ہوتا ہے وہ بھی اسی زمین سے حاصل ہوتی ہیں، اور ہمارے مکانات تو مٹی گارے ہی سے تیار ہوتے ہیں. لیکن روح کا تعلق چونکہ اس زمین سے نہیں بلکہ علم ملکوت سے ہے، لہٰذا اس کی غذا بھی زمین سے حاصل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. وہی الہی کی شکل میں آسمانوں سے آتی ہے روح کی غذا.
اس اعتبار سے قرآن حکیم دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام دیتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر کیا کہ قرآن ہماری روح کی غذا ہے، جبکہ ہمارے ہاں روح کی غذا موسیقی کو کہا جاتا ہے؟ کیا ہمارے ضمیر سو چکے ہیں یا ہمارے تمام نفسوں پہ شیطان کا غلبہ آ چکا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے موسیقی کو روح کی غذا کہہ دیا گیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو ہماری روح کی غذا کہا ہے اور اس کی تلاوت روح کی نشو و نما اور اسے تر و تازہ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں اور اسے اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ تلاوت قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کے لیے اس کی تجوید کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی درست تلاوت کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تجوید سے مراد ہے عربی حروف کی پہچان۔ کیا آپ کو اور مجھے عربی حروف کی پہچان ہے یا ہم بس اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ برکت ہو، رحمت ہو، فلاں کا سویم ہے، فلاں کا چہلم ہے، نیا گھر لیا ہے، شادی ہے تو ان موقعوں پہ قرآن پڑھنا ہے، یا رمضان آ گیا ہے تو ان موقعوں پہ قرآن پڑھنا ہے، جبکہ قرآن میری اور آپ کی ذات کے لیے اترا ہے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اترا ہے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کا اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قرآن کی تجوید کو سیکھا جائے، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو اس کی تجوید کے ساتھ خوبصورتی سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ کیا میں اور آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کا ایک سوال ہے جو وہ آپ سے اور مجھ سے کرتا ہے۔ کیا ہم نے اس کا حق بہترین طریقے سے ادا کیا؟ تو تجوید سے مراد ہے عربی حروف کی پہچان، ان کی صحیح ادائیگی اور قرأت کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کرنا۔ تجوید کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن کی صحیح تلاوت ممکن نہیں، بلکہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں قرآن کے معنوں میں رد و بدل نہ ہو جائے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے۔ مثلاً قل، قل کا مطلب ہے کہو، لیکن اگر اسے کل پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ۔ قل شروع ہوتا ہے قاف سے اور کل شروع ہوتا ہے کاف سے، تو دونوں کو اگر ایک ہی طرح سے پڑھ دیے جائیں تو ان کے معنی چینج ہو جائیں گے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہو اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، تو کتنا فرق ہو گیا۔ اسی طرح انعمت کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، لیکن اگر اسے انعمت پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں نے انعام کیا۔ صرف حرکات کے بدلنے سے معنی کہاں سے کہاں چلے گئے، اور ہم قرآن پڑھنے میں نہ جانے کتنے ہی حرکات بدل دیتے ہوں گے۔ تو اس لیے تجوید کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ زیر اور پیش کی معمولی سی غلطی سے مفہوم میں کتنا فرق ہو گیا۔ ثابت ہوا ہے کہ تجوید کا سیکھنا تلاوت کی بنیادی شرط ہے۔ اس لیے تجوید صرف عربیوں کے لیے نہیں ہے، تجوید ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ہم نے دنیا کی ڈگریاں بہت حاصل کیں، ڈاکٹر بھی بنے، فلاسفر بھی بنے، انجینئر بھی بنے،
بہت کچھ ہم بنے، لیکن کیا ہم ایک بہترین قرآن پڑھنے والے بنے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے، اپنے ضمیر سے کیجئے۔ کیا آپ کو قرآن کا حق ادا کرنا آتا ہے؟ کیا آپ قرآن کی تلاوت بہترین حق کے ساتھ کر رہی ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہی تو یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور و فکر کا مقام ہے، اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں مگر قرآن کو اس کا حق صحیح طرح سے نہیں دے رہی۔ اسی لیے قرآن آپ سے اپنا دوسرا حق مانگتا ہے۔ میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ امت مسلمہ ہیں۔ آپ کی گود میں کوئی عام انسان نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پروان چڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اپنی اولادوں کو اس قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیے تاکہ زیر زبر پیش کی چینجنگ سے لفظ کچھ سے کچھ نہ بن جائے، اس کی حرکات نہ بڑھ جائیں، اس کے معنی نہ بدل جائیں۔ اس لیے میں آپ سے التجا کرتی ہوں، یہ قرآن آپ سے اپنا حق مانگتا ہے کہ پلیز ایک مسلمان ہونے کے ناطے قرآن کی تجوید کو سیکھیے۔ قرآن کی تجوید سیکھنا آپ پہ سب سے پہلا فرض ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں اس دنیا کے لیے، آپ انجینئر ہیں اس دنیا کے لیے، آپ ٹیچر ہیں، فلاسفر ہیں، سائنسدان ہیں، کوئی بھی ہیں، اے ٹو زی آپ کچھ بھی ہیں، لیکن وہ سب کچھ اس دنیا کے لیے ہے۔ ابھی ہماری آنکھ بند ہو جائے، ہماری آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس آخرت کے سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہارے ہاتھوں میں ایک کتاب دی تھی، اس کا حق کتنا ادا کیا؟ دنیا کی 100 کتابیں تم پڑھ کر آ گئے اور میں نے صرف ایک کتاب دی تھی، تم نے اس کا کتنا حق ادا کیا؟ کیا قرآن کو بہترین انداز میں پڑھا؟ کیا قرآن کے اندر جو میں نے تمہارے لیے رہنمائی کی باتیں چھپا کر رکھی تھیں، ہدایت کے پہلو واضح کیے تھے، ان کو کتنا سمجھا، ان پہ کتنا عمل کیا؟ مجھے اس کا جواب دو۔ تو میرے اور آپ کے پاس اس کا جواب تیار ہونا چاہیے، اس کی تیاری پوری ہونی چاہیے۔ لہٰذا میری آپ سے التجا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھیے، قرآن کی خوبصورت تلاوت کیجیے، کیونکہ آپ کی تلاوت کوئی اور نہیں، آپ کا رب تعالیٰ سنتا ہے اور بہت شوق سے سنتا ہے۔ لہٰذا تجوید سیکھیے اور بچوں کو بھی سکھائیے، اور اپنے رب تعالیٰ کو اپنی تلاوت خوبصورت انداز میں سنائیے۔ یہاں تک میں اپنا قرآن کا دوسرا حق ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو قرآن کا دوسرا حق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ لوگوں کے عمل میں ڈھال دے، آمین یا رب العالمین، میرے عمل میں ڈھال دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم پھر ملیں گے باطنی اور ظاہری آداب کے ساتھ کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارے باطنی اور ظاہری آداب کیا ہونے چاہیے۔ آپ سب میرے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔